بسم اللہ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غفور صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پولیس کرائم کنٹرول۔ ناظرین آپ دیکھتے ہوں گے ہمیشہ عوام کی آواز، آج ہم آپ کو دکھائیں گے پولیس کیا پازیٹیو ہے کہ پولیس آپ کے لیے کیا کر رہی ہے۔ پولیس آپ کے لیے یہ کرتی ہے کہ آپ جب آفس جاتے ہیں تو روڈوں پر کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، اور رات کے ٹائم آپ پرسکون جب سو رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کے پیچھے قانون ہوتا ہے جو دن اور رات آپ کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، اور ان کے جوان 24 آورس اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کے افسران بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسٹ کے ڈی آئی جی عثمان غنی صدیقی صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں۔ سر آپ بتائیں گے آج کے آپ کا محکمہ جو ہے پولیس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سر ہمارے لیے ایک تو چیلنج جو ہے وہ ہماری امیج بلڈنگ ہے، دوسرا ہمارے جو نیچے کے افسران ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ رویہ جو ہے نا اس کو درست کرنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ہمارے پاس انویسٹیگیشن از آلسو اے چیلنج۔ روڈوں پر عوام جب جا رہی ہے تو چیکنگ، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر اسنیپ چیکنگ از اے روٹین پولیس پروسیجر، یہ ہر جگہ ہوتا ہے پوری دنیا میں۔ اسنیپ چیکنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ گاڑی کہیں ڈفرینٹ پوائنٹس پہ کھڑی کرتے ہیں، کسی ایک جگہ پہ نہیں ہوتا کہ ہر روز ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوں، ڈفرینٹ پوائنٹس پہ پولیس کی نفری ڈپلوائے ہوتی ہے، اور وہاں پہ اگر کوئی ان کو مشکوک لوگ نظر آتے ہیں یا کوئی مشکوک پلیٹ نظر آتی ہے یا کالے شیشے نظر آتے ہیں ان کو روکتے ہیں۔ اور یہ بھی عوام کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے کہ روڈ پہ رینڈم چیکنگ ہو رہی ہے کہ کوئی اگر غلط انٹینشن سے نکلا ہوا ہے باہر، اس کے پاس کوئی ویپنز ہیں یا وہ رولز فالو نہیں کرا اور لا فالو نہیں کرا تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے خلاف کون سی کارروائی ہے، کون سا لو ہے؟ جی یہ ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں، کسی کے چلان ہوتے ہیں، کسی کے لیے سی آر پی سی اور بی پی سی میں سزا ہوتی ہے تو وہ اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا جو ہم اسنیپ چیکنگ کی تو بات کرتی قانون کی، آپ یہ سمجھتے ہیں ہمارے جوان کافی شہید بھی ہو گئے ہیں اس کاموں میں، اور جناب نشان ناصر کافی پہلے 2024 میں ریشو زیادہ تھا، ابھی آپ آئے ماشاءاللہ سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ریشو کم ہوگا؟ سر 2024 میں تو ریشیو کافی کم ہوا ہے 2023 کے مقابلے میں، اگر آپ وہ دیکھیں نا پروگریسولی، تو میرے پاس دو فگرز ہیں، ایک تو پولیس کی فگرز ہیں، ہم اس پہ نہیں جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں جو سی پی ایل سی رپورٹ کرتی ہے اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے، ٹھیک ہے سر۔ اسٹریٹ کرائم میں موٹر سائیکل تھیفٹ، موٹر سائیکل سنیچنگ، کار تھیفٹ، کار سنیچنگ، اور سب سے بڑا جو پرابلم آپ لوگوں کو ہوتا ہے موبائل فون کی سنیچنگ کا۔ تو اس کے میں آپ کو تھوڑے فگرز بتا دیتا ہوں ایسٹ زون کے حوالے سے۔ صرف ایسٹ زون میں ہمارے پاس اس پچھلے سال کے اسی پیریڈ کے مقابلے میں، اب میں آپ کو پیریڈ بتا رہا ہوں جو جہاں میرا ٹائم ہے 15 نومبر سے لے کے 15 جنوری تک کا، ٹھیک ہے سر، اور یہی کمپیئر کریں پچھلے سال کے حساب سے، تو اس میں ہمارے پاس 282 موبائل فون کم سنیچ ہوئے ہیں، 372 گاڑیاں کم چوری ہوئی ہیں موٹر سائیکلس، اور سنیچنگ جو موٹر سائیکل کی وہ 138 کم ہوئی ہے ہمارے پاس، تو ٹوٹل ملا کے 805 کیس اسٹریٹ کرائم کم ہوئے ہیں اس پیریڈ میں جو وہ ہے کمپیئر ٹو دا پریویس پیریڈ۔ سو اٹ از اے پروگریس نن دا لیس۔ اور سر آپ کو اس کے وجہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ سر ہم لوگوں نے پولیس کو بہت پرو ایکٹیو کر دیا ہے اور ان کو بولا ہے کہ آپ بالکل تھانوں میں نہیں بیٹھیں، آپ اپنی موبائل ڈپلائمنٹ رکھیں اور انفارمیشن جنریٹ کر کے ایکشن لیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وی ہیو ہیڈ 66 انکاؤنٹرز ان 2 months، جو ابھی نومبر سے لے کے جنوری تک ہوا ہے، اور اس میں جو ہے 168 اکیوز تھے، جس میں سے 96 اکیوز اریسٹ ہوئے ہیں، اور 71 ڈکیت جو ہیں وہ پولیس سے مقابلوں میں زخمی ہوئے ہیں 2 مہینوں کے اندر اندر، اور اس میں جو ہے 4 ڈاکو مارے بھی گئے ہیں، تو 4 ڈکیت مارے گئے اور 71 انجرڈ کنڈیشن میں اریسٹ ہوئے ہیں، اور ٹوٹل جو اریسٹ ہوئے ہیں وہ ہیں 168۔ تو یہ سر ہمارا انکاؤنٹرز کی پوزیشن ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ آپ سنیپ چیکنگ کی بات کریں اور منشیات کے خلاف کارروائی کی بات کریں، تو پہلے مسئلے کی بات کرتا ہوں۔ اسلحہ جو ہے سر ہم نے 390 کیس رجسٹر کیے ہیں اللیگل اسلحہ رکھنے پہ، جس میں ہمارے پاس ٹوٹل 391 بندے اریسٹڈ ہیں، اینڈ وی ہیو ریکورڈ 1367 illegal weapons in 2 months، جس میں جو ہے آپ کی 6 رائفلز ہیں، ایک کلیشنکوف ہے، ہینڈ گرینیڈ ہے، ریپیٹر ہیں، شارٹ گنز ہیں، اور 374 پسٹلز ہیں۔ سر اس کے علاوہ جو ڈرگس کی بات کرتے ہیں آپ، تو میں آپ کو وہ بھی فگرز دے دیتا ہوں۔ ہم نے کوئی 149 کلو گرام چرس پکڑی ہے ان 2 مہینوں میں، 250 کیس کیے ہیں منشیات کے ایکٹ کے اندر، 2 کلو گرام ہیروئن پکڑی ہے، اور بھنگ پکڑی ہے 25 کلو گرام، اور آئس پکڑی ہے 2.5 کلو گرام۔ تو یہ ہماری پروگرس ہے ایز فار ایز منشیات آر کنسرن۔ اور جو کراچی میں ایک اور بڑا مینس دیکھا جاتا ہے وہ ہے گٹکے ماوے کا، رائٹ، اس پہ ہمارے آئی جی صاحب کا بہت سخت وہ ہے اسٹانس ہے۔ اس کا تو بڑا ریشو ہے سر، آئے دن قانون مطلب پولیس تو دن رات اسی کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور میرے خیال سے ایس ایچ او میرے کو نہیں نظر آ رہا کہ وہ تھانے پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کا کیا راز ہے سر؟ ایس ایچ او کو اتنی سخت ٹف؟ یہ جی آئی جی صاحب کے بڑے سخت انسٹرکشنز ہیں، اور یہ بات بھی صحیح ہے، یہ اتنے نوجوانوں میں نا یہ منہ میں کینسر بڑھتا جا رہا ہے کوسٹل بیلٹ میں، یہ کوسٹل بیلٹ کی لت ہے، آپ بدین سے شروع ہو جائیں تو گوادر تک یہ سب جو کوسٹل بیلٹ ہے یہاں پہ گٹکا ماوا بہت عام ہے۔ تو ہمارا یہ اسٹانس ہے کہ ہم ان کو بالکل کوئی شیلٹر کوئی سپورٹ نہیں کریں گے،
اور جہاں ہی ہمیں اطلاع ملے گی وہاں پہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے. لیکن اس کا ریشو بہت زیادہ چل رہا ہے ہر علاقے کے اندر, یہ کنٹرول نہیں ہو رہا آج تک, اس کا کیا ریزن ہے؟ سر میں اس سے پہلے ڈی جی نارکوٹک کنٹرول بھی رہ چکا ہوں. تو آئس جو ہے نا اٹ از اے ویری سیریس پرابلم فار دا ینگ جنریشن, بیکاز یہ بہت سستا نشہ ہے اور بہت ہر ایک کو اویلیبل ہے. تو اس کے خلاف ہمارا کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے اسکول کالجز کے باہر اطراف ہے نا جو لوگ یہ بیچ رہے تھے ان کے خلاف کاروائی کی ہے بحریہ میں, اور یہاں پہ جو اردو کالج ہیں ان کے پیچھے گلستان جوہر کے جو ہمارے ایس ڈی پی او صاحب ہیں اور ایس ایچ او صاحب ہیں انہوں نے کافی اچھی کاروائیاں کی ہیں. اسکول کالجز کے باہر جو بک رہے تھے ان پہ کنٹرول کیا. تو ہم نے 2.5 کلو آئس بھی پکڑی, آپ کو میں بتایا تھا اس میں. تو 2.5 کلو آئس از ناٹ اے اسمال تھنگ, اٹس اے پریٹی بگ تھنگ. اچھا سر, ہمارے جو گٹکے مافیا کے حساب سے ہیں وہ ہم نے 410 کیس کیے ہیں جس میں ہم نے 450 لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور 1204 کلو گرام یہ مضر صحت اشیاء جو ہیں یہ اللیگل ان کو ضبط کیا ہے. اور اس میں 1000 چھالیا کے پیکٹ سے جو وہ باہر کے آتے ہیں وہ بھی بند کیے. بچیاں سر یہ سپلائی ہوتی ہے, جیسے آئل ہو گیا, تیل ہو گیا, گٹکے باوے, یہ بھی آج کل بڑا ریشو چل رہا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بارڈر پہ پولیس رفری لگائی جاتی ہے سختی سے, صرف یہ چیز نکل جاتی ہے. یہ سر دیکھیں انٹرنیشنل بارڈر جو ہے نا دیٹ از ناٹ اے پولیس مینڈ ایشو, رائٹ. اور اس کے بعد ہمارے پاس ویریس ایجنسیز ہیں جو اینٹی اسمگلنگ کے لیے کام کرتی ہیں, جس میں کوسٹ گارڈ ہو گیا, آپ کا کسٹم ہو گیا. یہ پرائمری کام ان کا ہے کہ جب انٹرنیشنل بارڈر کراس کرتی ہے, پروونشل بارڈر کراس کرتی ہے, تو یہ ان کا پرائمری کام ہے. ہم لوگ کے پاس جب آتے ہیں یہاں پہ ہمیں اطلاع ملتی ہے تب ہم کہتے ہیں دس از ناٹ آر پرائمری نیچر جاب ایز سچ. تو جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم بالکل کرتے ہیں اور ہماری پوری کوشش. عوام کا سوال ہے سر, ہمیشہ مجھے تو عوام کہتی رہتی ہے کہ ایک سوال بڑا ہے کہ صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے, جو پکٹ لگی ہوتی ہے, جو آفسوں میں جا رہے ہوتے ہیں بائکس پہ, اور دوسرے دیگر آپ نیوٹرل عوام جا رہی ہوتی ہے, ان کو روک تھام کے لیے بڑے ان کو تکلیف ہوتی ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے. تو ان کے بارے میں آپ کو کیا میسج ہے؟ سر مجھے آپ ایک بات بتائیں, آپ پاکستان کے علاوہ کسی دوسرے ملک میں ہیلمٹ کے اور لائسنس کے بغیر اور کاغذ کے بغیر گاڑی چلائیں گے؟ نہیں چلا سکتے. نہیں چلائیں گے نا. اگر کوئی آپ کو روکے گا تو آپ کو بند کر دے گا نا. جب آپ کو یہاں روکتا ہے تو اس وقت آپ کو کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی تزلیل ہو گئی ہے؟ کچھ ایسے ایس ایچ او صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, کسی کا نام تو نہیں لوں گا ورنہ وہ آ جائے گا, تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو افسران کو رہنا چاہیے ایسے افسران کو؟ جی سر, اس پہ آئی جی صاحب کی بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ آپ ایس ایچ اوز کو ٹینیور دیں. ایس ایچ او ایک جگہ پہ رہے گا, اس کو پتا ہوگا کہ میں یہاں ایک تھانے میں رہ رہا ہوں سال ڈیڑھ کے لیے, تو وہ کم از کم نا دل لگا کے کام کرے گا, وہ سمجھے گا اس کو. تو یہ آئی جی صاحب کی بڑی سخت پالیسی جس پہ بڑا کم ہوتا ہے. جیسے آتے ہیں وہاں پر اب وہ چارج سنبھالنے کے بعد سمجھنے لگ جاتے ہیں کام کو اور فوراً ہو. یہ سر آپ نے ابھی تبدیلی دیکھی ہوگی, ہمارے پاس ایس ایچ او سال سے بھی پوسٹڈ ہے, اور جب تک وہ کوئی سیریس ایسا کام نہیں کرتے جس پہ ہمیں ڈپارٹمنٹ ایکشن لینا چاہیے, تو اس کے علاوہ وی ڈونٹ ریموو ایس ایچ اوز فریکوینٹلی. ہم چاہتے ہیں ہمارے چینل کی توسط سے آپ کا ایک اچھا میسج ہر تھانے کو ہونا چاہیے, اور عوام کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ ڈی آئی جی عثمان کے صاحب کی طرف سے ایک میسج ہے تھانوں, تاکہ عوام جو ڈسٹرب ہوتی ہے کمپلین کرنے کی ہمیشہ, یہ بڑا ایک بڑا مسئلہ ہے. سر یہ ہمارا کلچرل پرابلم ہے. ہم بچپن میں نا بچوں کو ڈراتے ہیں کہ یہ پولیس والا نہیں کھاؤ گے تو پولیس والا آ جائے گا. تو یہ کائنڈلی یہ مت کریں, اپنے بچوں کو سکھائیں کوئی پرابلم ہو تو وہ پولیس والوں کے پاس جائے, یہ نہ ہو کہ وہ ہم سے ڈرے. یہ سکھائیں کہ ہم ان کی مدد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. If they have a problem somewhere, they should run to us, not to away from us. نمبر 1 بات. نمبر 2 یہ ہو گیا کہ جی دیکھیں یہاں پہ نا آپ کا بنیادی حق ہے کہ آپ اگر تھانے میں جاتے ہیں تو آپ کو اٹینڈ کیا جائے, آپ کی کمپلینٹ لی جائے. اگر نہیں تو اس کے اوپر ایک میکینزم ہوتا ہے, وہاں کے اوپر ڈی ایس پی ہوتا ہے, ڈی ایس پی کے اوپر ایس پی ہوتا ہے, ایس پی کے اوپر ایک ایس ایس پی ہوتا ہے, پھر ایک ڈی آئی جی ہوتا ہے, پھر ایڈیشنل آئی جی ہوتا ہے, پھر آئی جی ہوتا ہے. ہم لوگ کے یہاں ٹینڈنسی یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے اوپر جاتے ہیں آئی جی صاحب کے پاس اور پھر نیچے آتے ہیں. کائنڈلی اس کو اوائڈ کریں. آپ کا لوکل جو تھانہ ہے اس کے ایس ایچ او اور اس کے ڈی ایس پی سے اپنی کمپلینٹ کریں, آئی ایم شیور رجسٹر ہو جائے گی. اگر آئی جی از ویری فوکسڈ آن دس کہ کمپلینٹ جو بھی آتا ہے ایف آئی آر اس کے رجسٹر کی جائے, اور ایف آئی آر کا نمبر بڑھنے پہ ایس ایچ او سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, اس نے کیا کیا اس کے بعد اس پہ پوچھ گچھ ہے. ٹھیک, ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری یہ میں اپنے پولیس آفیسرز کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ کی ڈیوٹیاں بہت سخت ہیں, آئی انڈرسٹینڈ آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی, لیکن اس کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ آپ کسی سے بے رخی سے اور بدتمیزی سے بات کریں. کائنڈلی جو آتا ہے اس کو بٹھا کے پانی پلائیں, اس کی بات سنیں, اس کو تسلی دیں, اس کا آدھا مسئلہ وہیں حل ہو جاتا ہے. تو کائنڈلی اپنا بہیویئر عوام کے ساتھ بالکل جو ہے نا وہ صحیح رکھیں, اور جو ان کی جائز کام ہے وہ کرتے جائیں. سر آپ اپنے کام کو بہتر ٹیکنالوجی سے کیسے دیکھتے ہیں, اپنے کام کو ٹیکنالوجی کیسے لانے بنا جو کام ہوگا؟ جی ابھی سے ٹیکنالوجی میں اتنے ایڈوانسمنٹس آ گئے ہیں کہ ہم لوگ بھی, سندھ پولیس بھی ایک سیف سٹی کی طرف جا رہی ہے. ہم نے بہت ساری جگہوں پہ پرائیویٹ جو ہمارے بزنس مین ہوتے ہیں, جو لوکل ریزیڈنٹس ہوتے ہیں, جن کے معاشی حالات صحیح ہوتے ہیں, ان کی مدد سے ہم لوگوں نے کیمرہ کنٹرول روم انسٹال کیے ہیں. سی پی کے ہے ایک کمیونٹی پولیس کراچی, وہ بھی ہمارے ساتھ سینٹر اسٹیبلش کر رہے ہیں ہر تھانے میں, جہاں پہ ہم لوگ کیمرہ شو کر رہے ہیں. جو ہماری ٹریڈ باڈیز ہیں, مثلاً کاٹی ہو گئی, لاٹھی ہو گئی, یہ ایس پی سی سی آئی ہو گئی, ان کے بھی تعاون سے ہم لوگ ساری جو ہیں یہ دس از دا نیو وے فارورڈ.
یہ جو ہم لوگ بندے ہائر کر کے اسنیپ چیکنگ کرتے ہیں کھڑے ہو کے, یہ ساری ٹیکنالوجی کی مدد سے ہماری ہونی چاہیے. سو دس از اے نیو وے فارورڈ, اور یہ پہ پولیس بہت کام کر رہی ہے, ابھی مزید کرنے کی بہت گنجائش ہے. دوسرا کورسز کے حوالے سے ہے کہ جو ہمارے ایڈمورل صاحب کے کورسز اور ایس ایچ او کے کورسز کسی کے ہوئے نہیں ہیں, کسی کے ہیں, تو یہ بڑا بیچ میں بڑا ایک چل رہا تھا معاملہ, اس کے حوالے سے کیا روشنی؟ اس میں تو ابھی کلیئر پالیسی ہے کہ جب تک آپ نے ہیڈ مونر کا کورس پاس نہیں کیا ہوگا تب تک آپ ہیڈ مونر نہیں لگ سکتے ہیں. ایس ایچ او کا کورس نہیں ہوگا تو وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور کچھ کے لیے مینڈیٹری ہم نے سرو کر دیا کہ آپ انویسٹیگیشن پولیس میں رہیں گے پروموشن ہونے کے بعد. ریفریشر کورس ہے, مطلب اتنے بڑے کورس نہیں ہے کہ آپ کو پی ٹی پریڈ کرائی جا رہی ہے. ویسے ہے کہ آپ کو ریفریشر کورس ہے وہ ہر ایک کو کرنے چاہیے. آپ بھی ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی سیمینار اٹینڈ کرتے ہوں گے اپنی پروگریس, اس میں ہر پرائیویٹ کمپنی مطلب یہی کرتا ہوگا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سر عوام کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے پولیس کی طرف سے؟ جو کچھ چھوٹی چھوٹی شکایتیں ہیں جی عوام کا اور پولیس کا ایک درمیان ایک بڑا سسٹم ہے, اس کو اب خلا نہیں رہا سر اتنا. جو پہلے کہتے تھے کہ عوام ڈرتی ہے پولیس سے, میرے پاس روز 200-250 کمپلین آتے ہیں. آپ بیٹھے ہوتے ہیں 8-8 بجے تک بھی لوگ کمپلین کر کے آتے ہیں. کہتا ہوں تو دیکھتا ہوں جی میسج آپ دینا چاہے گا؟ نہیں جی, آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے, آپ کو اٹینڈ نہیں کیا جا رہا, پلیز فیل فری کہ آپ انٹرنیٹ سے ہمارے سب کے نمبرز دیکھ سکتے ہیں. اور پولیس سے گھبرانے کی یا تھانے سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تھانے اور یہ پولیس کے آفیسز آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو پبلک سروس پرووائڈ کرنے کے لیے, آپ کے جائز حقوق اسٹیبلش کرنے کے لیے بنے. کائنڈلی ان کو اپروچ کریں, اپنا سمجھیں. اگر آپ کے علاقوں میں نا کوئی ایسی منشیات یا اس طرح کی کوئی منفی اقدامات یا کوئی کرمنلز رہ رہے ہیں جن کی آپ نشاندہی کر سکیں, تو آپ انٹرنیٹ پہ انونیمسلی بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کا نام نمبر شیئر نہیں کیا جائے گا کسی کے ساتھ بھی, اس پہ ایکشن دیا جائے گا. تو یہ کام جو پولیسنگ ہے وہ بغیر عوام کی مدد کے نہیں ہو سکتا. سو پلیز وی آر آلویز لوکنگ فارورڈ کہ آپ کے علاقوں میں اگر کوئی ایسی نیگیٹو سرگرمیاں چل رہی ہیں تو پلیز ڈو کیپ اس انفارم. تھینک یو. خبر پورا ختم ہوتے جا رہا ہے, اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پولیس زندہ باد.